اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوقات ہی اچھی لگتی ہے، مگر انسان کے ساتھ خالق کو خاص پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی کائنات میں اپنا نائب بھی بنایا ہے۔ اور جب پہلی بار اس کی خلقت فرمائی تھی تو ڈھانچہ بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی روح ڈالی تھی۔ یہ اپنی اس مخلوق سے محبت کا اظہار ہی تو تھا کہ سب سے پہلے اپنا نمائندہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہادی کے روپ میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد انسانی نسل چلائی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی انسان ہادی کی ضرورت تو محسوس کرے مگر اس کی ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہدایت کے اس سلسلے کو ایک کے بعد ایک اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیج کر جاری رکھا۔ جب بات سید المرسلین تک پہنچی تو یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہی خاتم المرسلین بھی ہیں، یعنی نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ اب یہیں روک دیا گیا ہے۔ مگر تم پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہدایت کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہے گا۔ مگر کیسے؟ رحلت رسول سے قبل ہی ہدایت کے تمام اسباب مہیا کر دیے گئے تھے، صرف اعلان کرنا باقی تھا۔ اور بالآخر وہ وقت بھی آ پہنچا تھا کہ رسول اپنے بعد جاری رہنے والے سلسلہ ہدایت کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہاری ہدایت کی ضامن ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسری میرے اہل البیت۔ اور ہاں یاد رکھو، اگر تم ان دونوں سے ہدایت پاتے رہے تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ قرآن اور میرے اہل البیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں۔ اس بات سے بڑھ کر روشن تر حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن اور اہل البیت علیہ السلام میں جدائی کا اصلاً امکان ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ جب احکام الہی قرآن مجید کی آیات کی صورت میں نازل ہوتے ہیں تو میدان عمل میں ان احکام پر اہل بیت علیہ السلام پر سبقت لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی آیت قرآنی کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ملے گا۔ دوسری جانب یہی قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام رسول کے خلوص کی تعریف کرتا ہے اور ان کے بے مثل و بے نظیر کارناموں کو اپنی آیات میں سراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف قرآن مجید کی آیات بلکہ قرآن کی پوری صورتیں ان کے نام سے موسوم ہوئی ہیں۔ سورہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ قرار پائی، سورہ دہر انہی حضرات کی قصیدہ خواں ہیں، اور سورہ کوثر میں انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ابتر قرار دے کر اپنے نبی کو خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو باقی ائمہ میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اسی طرح سورہ فجر کو حسین ابن علی کا سورہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان آیات میں سے آیت تطہیر کو اہل بیت کا نام لے کر انہیں خصوصی طور پر نوازے جانے کا صریحاً اعلان کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ارشاد قدرت ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ:
اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھیں اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھیں جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ احادیث کی معتبر کتابیں جیسے صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند احمد بن حنبل، المستدرک، احکام القرآن اور دیگر 20 بنیادی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں اہل بیت علیہ السلام سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اس حدیث کو اہل سنت نے 40 طرق سے اور اہل تشیع نے 30 طرق سے نقل کیا ہے۔ یوں مجموعاً 70 طرق سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ قرآن میں جن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی ہے، ان سے مراد علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں۔ آیت تطہیر کے نزول کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا صرف اعلان کیا تھا، مگر واقع موبائلہ سے متعلق آیت کے نزول کے بعد عملاً بتا دیا تھا کہ ان کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران۔ خدا کی طرف سے عیسائیوں کے ساتھ حکم مباہلہ آ جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو میدان میں لے کر جانا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت علی و فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو لے کر گئے، اور جب عیسائیوں نے شکست تسلیم کی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اللہم حولا اہل بیتی، یعنی خدایا علی و فاطمہ، حسن و حسین میرے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں آیات سے یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔